السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 9 صفر، انگریزی تاریخ 17 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نئی شروعات چاہتے ہیں۔ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اس پر تجزیہ کاروں کی رائے منقسم ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انتھونی بلنکن واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ طالبان سے امریکہ کے تعلقات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ طالبان عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی مونا شاہ نے یہ جاننے کے لیے کہ طالبان اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، طالبان کے ایک ترجمان سہیل شاہین سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ وہ طالبان کے امریکہ سے تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں، دوست کے طور پر یا دشمن کے طور پر۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ جس وقت امریکہ افغانستان میں ان سے جنگ لڑ رہا تھا اس وقت وہ ان کا دشمن تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دوحہ مذاکرات کا حوالہ دیا اور یہ بھی کہا کہ آخرکار امریکہ نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ فوجی ایکشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ طالبان کے ترجمان نے مزید کہا کہ اب یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے اور نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ ہم نئی شروعات چاہتے ہیں، اب یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا یا نہیں۔ وہ افغانستان میں غربت کے خاتمے، تعلیم کے شعبے اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ ایک دوست سے ایسا کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP پر پاکستان کے خدشات کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے ان سے پوچھا کہ اس گروپ کے ساتھ اپنے نظریاتی تعلق کی وجہ سے وہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالیں گے، جس پر انہوں نے اپنے اس موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا کہ وہ کسی بھی گروہ کو افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ داعش کی خطے میں موجودگی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ وہ داعش کو کنٹرول کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ملک پر قبضہ کیا گیا تھا تو شمالی صوبوں کنڑ اور ننگرہار میں داعش موجود تھی۔ امریکہ بمباری یا ڈرون سے حملے کرنے کے باوجود انہیں ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن جب داعش نے ہم سے لڑنا شروع کیا تو ہم نے ان صوبوں میں ان کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ننگرہار، کنڑ اور شمالی صوبوں سے ان کا صفایا کر دیا۔ سہیل شاہین نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو پھر سابقہ انتظامیہ قابو لے گئی۔ کابینہ پر امریکہ کے اس اعتراض کے جواب میں کہ وہ تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی، سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ یہ حکومت تمام نسلی گروپس کی حمایت سے بنائی گئی ہے۔ الیکشن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس پر آئین کے مسودے پر کام کرتے وقت دیکھا جائے گا۔ سہیل شاہین نے کہا، آپ افغانستان میں تمام نسلی گروہوں پر مشتمل ایک طاقت دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مستقبل میں آئین پر کام کرنے کا منصوبہ ہے تو ان پر آئین کے مسودے کی تیاری کے وقت غور کیا جا سکے گا، مگر ابھی نہیں۔ عورتوں کے حقوق، تعلیم اور حکومت میں شمولیت سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو شریعت کے مطابق تمام حقوق دیے جائیں گے، لیکن جہاں تک عورتوں کے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز ہونے کی بات ہے تو اس پر علماء دین کے مشوروں کے بعد ہی غور کیا جائے گا۔ یہ خیال کہ افغان مسئلے کا حل اقوام متحدہ نکالے گی محض خواب ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ عالمی اتحاد اپنے تمام تر وسائل اور طاقت کے باوجود 20 برس تک افغان مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا اور اب اقوام متحدہ سے ایسے کسی حل کی امید لگانا محض خواب ہی ہے۔ اینٹونیو گوٹریس نے بدھ کے روز برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت کے لیے ثالثی کے امکانات بھی بہت محدود ہیں۔ اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس اگلے ہفتے امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوگا اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں افغانستان کا بحران ایک اہم موضوع ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مطابق میرے خیال میں اقوام متحدہ کے افغانستان میں موجودگی اور فعالیت کو دیکھ کر عالمی ادارے کے اثر و رسوخ سے متعلق غیر حقیقی امیدیں وابستہ کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچیں، امریکہ جیسا ملک تمام تر ذرائع کے ساتھ افغانستان کے مسئلے کے حل میں ناکام رہا ہے، تو اب ایسے میں ہمارے لیے یہ ایک خواب ہی ہوگا کہ ہم افغان مسئلے کا حل تلاش کر سکیں، جو کہ ہم نے تمام تر وسائل اور افواج کے باوجود کئی دہائیوں تک
وقت ایسا نہ کر سکے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو کچھ ممکن ہے اقوام متحدہ اس وقت افغانستان میں وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق افغانستان اس وقت ایک انسانی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ نے افغانستان میں بسنے والے 36 ملین لوگوں کی مدد کو یقینی بنانے کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اینٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ طالبان کو ایک جامع حکومت کی تشکیل پر رضامند کر سکے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے پاس ثالثی سے متعلق بہت محدود صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے، پاکستان کا بلنکن کو جواب۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم کوئی دباؤ نہیں لیتے ہیں اور ہم اپنے مفادات کے مطابق آزادانہ فیصلہ کریں گے۔ امریکی قانون سازوں اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن کی جانب سے کانگریس کے حالیہ اجلاس میں افغانستان سے متعلق تبصروں کے حوالے سے سوالات کے جواب میں دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ تبصرے پاکستان اور امریکہ کے قریبی تعاون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ حیران کن تھا کیونکہ افغان امن عمل میں پاکستان کا مثبت کردار، افغانستان سے کثیر القومی انخلا کی کوششوں کے لیے دی جانے والی سہولت اور افغانستان میں ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے مسلسل حمایت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا۔ بیان کے مطابق ایسا ہی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے 15 ستمبر کی اپنی بریفنگ میں بھی کہا تھا۔ بیان میں یاد دہانی کروائی گئی کہ پاکستان نے افغانستان میں القاعدہ کی مرکزی قیادت کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جو کہ بین الاقوامی اتحاد کا بنیادی مقصد تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور یہ کہ ایک سیاسی تصفیہ افغانستان میں پائیدار امن کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ طالبان کا پیشاور فوج بنانے کا اعلان۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے آرمی چیف قاری فصیح الدین صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان میں جلد باقاعدہ اور نظم و ضبط والی فوج تشکیل دی جائے گی جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے گی۔ افغانستان کے ایک مقامی اخبار اطلاعات روز کے مطابق کابل میں گزشتہ روز ایک اجلاس میں قاری فصیح الدین نے پنجشیر میں طالبان مخالف اتحاد کا ذکر نہیں کیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ نسل، مزاحمت اور جمہوریت کے دفاع کے نام پر طالبان کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ طالبان نے گزشتہ ہفتے پنجشیر میں مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے اس لڑائی میں شہری ہلاکتوں کی تردید کی تھی۔ افغان چینل طلوع نیوز سے بات کرتے ہوئے قاری صاحب کا کہنا تھا کہ نئی فوج اہل افسران پر مشتمل ہوگی اور اس میں گزشتہ حکومت کی جانب سے تعینات کیے گئے فوجی بھی ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے اور پیشاور ہیں وہ ہماری نئی فوج میں استعمال ہو سکیں گے۔ ہمیں امید ہے یہ فوج مستقبل قریب میں تشکیل دی جائے گی۔ دنیا کے کئی ممالک میں افغان سفارتی اہلکار فنڈز کی کمی اور مشکلات کا شکار۔ ڈاکٹر اشرف غنی کے فرار اور طالبان کی اچانک اقتدار میں واپسی نے بیرون ملک میں موجود سینکڑوں افغان سفارتکاروں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ ان سفارتکاروں کے پاس اپنے ملک کے سفارت خانے چلانے کے لیے نہ تو پیسے ہیں، جبکہ وہ افغانستان میں موجود اپنے اہل خانہ اور خاندان والوں کے حوالے سے بھی خدشات کا شکار ہیں۔ خبر رسائی ادارے روئٹرز کے مطابق افغانستان میں برسر اقتدار آنے والی طالبان حکومت نے منگل کے روز دنیا بھر میں موجود افغان سفارت خانوں کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں، مگر دوسری جانب کینیڈا، جرمنی، جاپان اور دنیا کے دیگر ممالک میں قائم افغان سفارت خانوں میں کام کرنے والے 8 اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر روئٹرز سے بات کرتے ہوئے اپنے مشنز میں چھائی مایوسی اور ناکامی پر بات کی ہے۔ ان سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ سفارت خانے آخر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ فی الحال وہ کسی حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہے، ان کے پاس نافذ کرنے کے لیے کوئی حکومتی پالیسی نہیں ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان سفارت خانوں میں کام کرنے والے افغان اہلکاروں کو میزبان ممالک میں سیاسی پناہ مل جائے گی، کیونکہ اگر وہ کابل واپس جاتے ہیں تو ان کے تحفظ پر خدشات ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان کے متعدد ترجمانوں نے افغانوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ان سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اور
ان کے حقوق کا احترام کیا جائے گا۔ منگل کے روز افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان حکومت نے سفارت خانوں کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان نے آپ پر سرمایہ کاری کی ہے، آپ ملک کا اثاثہ ہیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ تاہم انہوں نے حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کی بات بھی کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سفارتکار کی سراج الدین حقانی سے ملاقات۔ اقوام متحدہ کے ایک سفارتکار نے افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی ہے۔ سراج الدین حقانی ایک وقت میں امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کو مطلوب تھے اور ان سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ کا انعام تھا۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے مطابق افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی سربراہ ڈیبرا لائنز اور سراج الدین حقانی کے درمیان ملاقات میں ملک کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد پر بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سراج الدین حقانی نے اقوام متحدہ کے حکام کو بتایا ہے کہ وہ وہاں بغیر کسی رکاوٹ کام کر سکتے ہیں اور افغان عوام کو امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے رابطے برقرار رکھنے پر زور بھی دیا۔ سہیل شاہین کے مطابق اس موقع پر ڈیبرا لائنز کا کہنا تھا کہ جو ہم نے آپ سے سنا ہے وہ اس پروپیگنڈے کی نفی کرتا ہے جو آپ کے خلاف گزشتہ 20 برسوں کے دوران کیا گیا اور یہ مثبت پیغام بھیجتا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس ملاقات میں اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان شہریوں کی مدد کے لیے ان کے کارکنان کو بغیر کسی رکاوٹ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ بیان کے مطابق افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے لیے اجتماعی کوششوں میں باہمی اعتماد ضروری ہے، جن میں معیشت کی بحالی، سرکاری ملازمین کا تحفظ، صحت کے حکام کی تنخواہیں اور ادویات و خوراک کی دستیابی اہم ہے۔ ڈیبرا لائنز نے افغان انٹیلیجنس کے نئے چیف سربراہ ملا عبدالحق وثیق سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے حکام کا تحفظ اور داعش کے خطرے پر بات کی گئی۔ افغان طالبان نے قیادت میں اختلافات کی تردید کر دی۔ افغانستان میں طالبان کے ترجمان اور وزیر ذبیح اللہ مجاہد اور حقانی نیٹ ورک کے ایک رکن سمیت سینئر طالبان عہدیداروں نے عبوری حکومت کے قیام کے بعد سے طالبان کے مختلف دھڑوں کی قیادت کے درمیان اختلافات سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق 7 ستمبر کو طالبان کی جانب سے کابینہ کی تشکیل کے بعد اختلافات کی خبریں زیر گردش تھیں۔ طالبان کے نئے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چھوٹے بھائی انس حقانی نے بھی گزشتہ روز بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ امارت اسلامی متحد ہے۔ انس حقانی نے طالبان کے تعلق سے مزید کہا کہ یہ لوگ جنگوں میں ایک محاذ پر لڑنے، ایک دوسرے کو زخمی حالت میں کندھوں پر اٹھانے اور خود کو مٹا کر دوست کو بچانے والے ہیں۔ بخدا ان کے درمیان اختلاف کی باتیں پھیلانے والے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انس حقانی کے بقول اگر ہم عہدوں کے لیے آپس میں لڑتے تو یہ عہدے ہمیں بغیر جنگ لڑے بھی مل رہے تھے۔ پوری دنیا نے ہمیں بغیر جنگ لڑے عہدوں کی پیشکش کی، لیکن ہم نے وہ ٹھکرائی کیونکہ ہمارا مقصد عہدے نہیں بلکہ اسلامی نظام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اختلافات اور جھڑپوں کی افواہیں غنی حکومت سے منسلک عناصر پھیلا رہے ہیں۔ طالبان رہنما انس حقانی نے کل سرینا ہوٹل میں غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ صحافی کابل سے نکل کر حقیقی افغانستان دیکھیں۔ انس حقانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ میں اور دیگر تمام سفارت خانے دوبارہ کھل جائیں۔ انس حقانی نے انکشاف کیا کہ جرمنی افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھولنے والا پہلا مغربی ملک بن سکتا ہے۔ سعودی عرب، امارات، برطانیہ، امریکہ کا یمن بحران کے جامع حل کی مساعی پر اتفاق۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور برطانیہ نے کل جمعرات کو اپنے ایک مشترکہ بیان میں یمن میں جاری بحران کے سیاسی حل کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یمن میں سعودی عرب، امارات، برطانیہ اور امریکہ کے سفیروں نے ایک مشترکہ اجلاس میں یمن کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ایک متفقہ بیان جاری کیا گیا جس میں چاروں ممالک نے یمن کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوششوں سے اتفاق کیا۔ گروپ 4 نے یمنی ریال کی قدر میں کمی، خوراک کی قیمتوں میں اضافے، یمنی معیشت پر اس کے گہرے اثرات اور موجودہ انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ یمنی حکومت نے ملک میں معاشی استحکام کے حصول کے لیے تمام ضروری اقدامات پر زور دیا۔ یمنی حکومت نے معاشی پہلو سے متعلق تکنیکی مشاورتی کمیٹی کے ذریعے یمن کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے چاروں ممالک کے اعلانات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔